نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت فاروق اعظم اور دریائے نیل۔ متعدد کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دریائے نیل کی طرف خط لکھا۔ وہ ہر سال ایک بھیٹ لے کر جاری ہوا کرتا تھا۔ حضرت امیر المؤمنین کی بارگاہ میں یہ واقعہ پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ بدعت ہم ہرگز قبول نہیں کر سکتے۔ آپ نے اسی وقت فوراً دریائے نیل کی طرف ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا: اگر اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو تجھے یہ بدعت فوراً چھوڑ دینی چاہیے، اور اگر اللہ کے حکم کے تحت نہیں چلتا تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خط گورنر مصر نے جب دریائے نیل کے درمیان رکھا تو ابھی وہ باہر کنارے تک بھی نہیں پہنچے تھے کہ پانی اس زور سے آیا کہ کناروں سے اچھل گیا اور پھر آج تک برابر بہہ رہا ہے۔ دریائے دجلہ۔ فتوح الشام میں ہے کہ دریائے دجلہ کی وادی میں کفر و اسلام کی جنگ ہو رہی تھی۔ یہودی لشکر تعداد کے لحاظ سے لشکر اسلام سے کئی گنا زیادہ تھا۔ سامان حرب بھی ان کے پاس بکثرت موجود تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اگر انہیں شکست بھی ہو جائے تو دریائے دجلہ پار کرنے کے لیے ان کے پاس کشتیوں اور جہازوں کا پورا انتظام تھا، اور دریا کے دوسرے کنارے مدائن کا قلعہ ایک مضبوط قلعہ تھا جو یہودی لشکر کو پورے طریقے پر پناہ دے سکتا تھا۔ جنگ زوروں پر تھی، زخمیوں کی چیخوں اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ قریب تھا کہ لشکر اسلام سے دوچار ہو جائے، مگر لشکر کے سپہ سالار اعظم حضرت سعد بن ابی وقاص کی ولولہ انگیز تقریر نے مجاہدین کے حوصلے بڑھا دیے، اور پھر لشکر اسلام نے تعاقب کیا۔ یہودیوں کے پاس دریائے دجلہ پار کرنے کا مکمل انتظام تھا، چنانچہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے دریا سے پار گزر گئے۔ اتنے میں لشکر اسلام دریا کے اس کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ 60,000 گھوڑے کنارے دریا پر کھڑے اپنے سپہ سالار کے حکم کے منتظر تھے۔ دریا اپنی طغیانی اور موجوں سے بہہ رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے۔ تھوڑی دیر میں حضرت سعد آگے فرمایا: سپاہیوں کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ کیا دریائے دجلہ کی لہروں سے ڈر گئے ہو؟ مجاہدین نے کہا: صرف اور صرف آپ کے حکم کا انتظار ہے، آپ حکم دیں تو ہم اپنے گھوڑے دریا میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا: سب سے پہلے میرا گھوڑا جائے گا۔ آپ نے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈالتے ہوئے فرمایا: وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ حضرت سعد کا گھوڑا پانی کی سطح پر سوار ہو گیا تو تمام لشکر اسلام نے اپنے گھوڑے دریا کی سطح پر ڈال دیے۔ سب کی زبان پر جاری تھا: بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا ہی ارشاد فرماتے ہیں: آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ لشکر اسلام کے گھوڑے دریا کی سطح پر دوڑتے جا رہے تھے، اور دریا سے چھینٹوں کی بجائے گرد اڑتی نظر آ رہی تھی۔ لشکر اسلام دریائے دجلہ پار کر گیا، مگر کسی کے گھوڑے کی زین تک بھی نہیں بھیگی تھی۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا ہی ارشاد فرمایا: دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے،
دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ معلوم ہوا کہ مقبولان بارگاہ الہی کا پانی پر پورا تصرف ہے، پانی احترام کرتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لشکر اسلام دریا کو پار کر گیا تو سپہ سالار نے کہا اگر کسی سپاہی کی کوئی چیز دریا میں گر گئی ہو تو بتائیں، میں دریا سے واپس لے لوں۔ ایک سپاہی نے کہا اگر کوئی چیز گر گئی ہو تو دریا کا بہاؤ اسے بہا کر لے گیا ہوگا، اب واپس کیسے مل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تمہاری کوئی چیز گر گئی ہو تو بتاؤ۔ اس نے عرض کیا حضور میرا لکڑی کا پیالہ گر گیا ہے۔ آپ نے دریا کو حکم دیا کہ میرے سپاہی کا پیالہ واپس کر دے۔ پیالہ پانی سے بہا کر دور نکل چکا تھا۔ دریا کے پانی میں ایک چکر سا بنتا ہے، وہ بنتا گیا اور پیالہ دریا کی اوپر کی سطح پر آتا گیا۔ آخر دریا نے پیالہ اچھال کر باہر پھینک دیا۔ معزز سامعین و ناظرین، اس طرح کے نئی باتیں آپ تک پہنچے اس سے پہلے کہ آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو، تاکہ آپ کو نئی باتیں سننے کو ملے۔ دوستو انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گا، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔